بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 جولائی پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن جب منتخب جمہوری حکومت کو ہٹا دیا گیا۔ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ بالکل اس سے مختلف نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ امریت سے بھی بدتر حالات اس وقت پاکستان میں جاری ہے۔ اگر ہم صحافیوں کی اظہاری رائے کی آزادی کی بات کریں تو کوئی بھی اگر امپورٹڈ حکومت اور رجیم چینج آپریشن سے متفق نہیں ہے، کوئی بھی پاکستان کی خود مختاری، خودداری اور آزاد خارجی پالیسی پہ کمپرومائز نہیں کرتا، کوئی بھی پاکستانی قوم کے اوپر امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا چلوں کہ ایک رجیم چینج آپریشن کا سیمینار منعقد ہوا جس میں ایاز امیر صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور انہوں نے بڑی تفصیل سے اپنے خیالات لوگوں تک پہنچائے، لیکن پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو ظلم روا رکھا گیا، جو ان کے اوپر تشدد ہوا، ان کی عمر کا بھی تقاضا نہیں کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اتنا ایکسپیرینس وہ رکھتے ہیں، وہ اپنے قلم کے زور پہ اور اپنی آواز اور اپنا جو اظہاری رائے آزادی کا حق آئین پاکستان نے ان کو دیا ہے وہ اگر استعمال کرتے ہیں تو ان کے اوپر جو ظلم اور جو تشدد کیا جاتا ہے وہ پوری پاکستانی قوم نے دیکھا۔ اس وقت عمران ریاض خان اس کے اوپر ایک طرف تو چینل کے اوپر بھی پابندی لگ گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے خیالات سے اتفاق نہیں کرنے والے اور وہ جو آواز اٹھاتے ہیں ان سے جو ان سے اتفاق نہیں کرتے ان کے خلاف جعلی FIRs کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ پاکستان کے مختلف حصوں میں ان کے اوپر FIRs درج کیے گئے۔ جب انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور قانونی چارہ جوئی کی تو پھر اس کے بعد سے ان کی فیملی کو ہراساں کرنا، ان کے گھر کے سامنے جو انتقامی کارروائیاں یہ امپورٹڈ حکومت کر سکتی تھی ہر قسم کی ان کے بچوں کے اوپر، ان کے اہل خانہ کے اوپر، ان کے والد صاحب کے اوپر، اور اب جو کہانیاں سامنے آ رہی ہے وہ بھی بڑی تکلیف دہ بھی ہے اور یہ جمہوری روایات کے بالکل برعکس ہے۔ اس کے ساتھ ارشد شریف صاحب کو آپ نے سنا، ارشد شریف نے ہمیشہ پاکستانیوں کی اور پاکستان کی ترجمانی کی، پاکستان کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی۔ 5th جنریشن وارفیئر کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا بیانیہ دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی۔ پاکستان میں مختلف دہشت گردی کے واقعات جو ہو رہے تھے ان کو کور کرنا اور پھر اس میں پاکستان کا مقدمہ لڑنا یہ مسلسل انہوں نے کیا، لیکن جب سے آپریشن رجیم چینج ہوا اس کے بعد ان کے اوپر بھی انتقامی کارروائیاں شروع ہوئی۔ وجہ یہ کہ انہوں نے آواز اٹھائی، انہوں نے دنیا کو رجیم چینج آپریشن کی تفصیلات بتائی اور مختلف رجیم چینج آپریشن جو امریکہ دنیا میں کر چکے ہیں ان کی تفصیلات بھی انہوں نے اپنے پروگرام میں بتائے۔ اور موجودہ جو پاکستان کے اندر چور اور ڈاکوؤں کا ٹولہ مسلط کر کے امریکہ اپنی مرضی سے سازش کے تحت پاکستانیوں کے اوپر جب یہ چور مسلط کر رہے تھے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو ان کو اوپر بھی پاکستان کے مختلف حصوں میں FIR درج کیے گئے۔ اسی طرح صابر شاکر ہمیشہ سب جانتے ہیں کہ ان کے اوپر آپ غداری کا الزام نہیں لگا سکتے، ارشد شریف کے اوپر آپ غداری کا الزام نہیں لگا سکتے، آپ عمران ریاض خان کے اوپر، سمیع ابراہیم کے اوپر غداری کا الزام اور فتویٰ نہیں بانٹ سکتے، لیکن اس وقت صابر شاکر پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح سمیع ابراہیم کے خلاف بھی انتقامی کارروائیاں سب کے سامنے ہیں۔ نہ صرف یہ ہو رہا ہے بلکہ دوسری طرف جو پاکستان کے لوگ ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، جو یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کوئی بیرونی طاقت نہیں بلکہ پاکستانی قوم کو کرنا ہے، وہ یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ پاکستان میں کسی اور کی مرضی سے کہ جب وہ چاہے کسی کی حکومت ہٹائے، جب وہ چاہے کسی کی حکومت بنائے، جب وہ چاہے پاکستانیوں کے اوپر چور اور ڈاکو مسلط کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو آپ نے دیکھا کہ رجیم چینج آپریشن کی کامیابی کے بعد پاکستانیوں کے جو بھی یہ آواز اٹھاتا تھا ان کے گھروں پہ رات کے اندھیرے میں جس طرح ڈاکو اور چور گھستے ہیں اسی طرح ان محب وطن پاکستانیوں کے گھروں میں گھسے۔ علامہ اقبال کے گھر کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، علامہ اقبال کی بیٹی کے ساتھ جو انہوں نے کیا، بہو کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ سب کے سامنے ہیں۔ اسی طرح جو بھی عمران خان نے پاکستان کا اور اسلام کا مقدمہ لڑا، اسلام و فوبیا کے خلاف اگر قرارداد منظور ہوتی ہے تو عمران خان کی کوشش ہے، پاکستان کشمیر کا سفیر اگر بنا تو وہ عمران خان ہے، اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق کا اگر کسی نے مقدمہ لڑا تو وہ عمران خان ہے، اور جو مودی کا RSS کا ہندوتوا کا نظریہ اور سوچ جس نے ایکسپوز کیا تو وہ عمران خان ہے، غربت کے خاتمے کا اگر کوئی پروگرام پاکستان میں لے کے آیا تو وہ عمران خان ہے، پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی اگر کسی نے کوشش کی تو وہ عمران خان ہے، روس جا کے پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کا پیغام دے کے پاکستانیوں کی آسانی کے لیے سستا تیل درآمد کرنے کی اگر کسی نے بات کی تو وہ عمران خان ہے، مفت علاج کی سہولت اگر کسی نے دی، صحت انصاف کارڈ دے دیا تو وہ عمران خان ہے، 5 دہائیوں بعد پاکستان میں اگر ڈیم بننا شروع ہو گئے تو وہ عمران خان ہے۔ عمران
عمران خان پاکستانیت کو اگر یہ جو صوبائیت کے اوپر نہیں، قومیت کے نام پہ نہیں، اگر پاکستان کے نام پہ کسی نے سیاست کی اور پورے پاکستان کو متحد کیا تو وہ عمران خان ہے۔ اس وقت عمران خان کے خلاف بھی اسی قسم کے بغاوت کے ایف آئی آر درج ہو رہے ہیں۔ ان کی جو ساتھی ہے، ہمارے اوپر خود بغاوت کے ایف آئی آر درج ہو رہے ہیں۔ اس وقت فاشسٹ حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت، اور جب ان کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے، جب یہ پراپر طریقے سے نہیں آئے، جب عوامی مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے، تو ایک ہی چیز یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، خوف، اور شاید یہ بھول گئے ہیں کہ پاکستانی قوم اس وقت ان کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہے، اور خوف سے آپ ان کی آواز دبا نہیں سکتے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔